الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وحب تلاوة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. یا الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے، پھر تو اس مسلمان کو ایک بار کامل مسلمان کر دے. وہ پیغمبر کے جسے سرتاج الرسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، اور ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، زمانہ جاہلیت دے اندر گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے سن. زمانہ جاہلیت دے اندر جہالت دا دورہ سی. زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ شراب پیندے سن، زنا کردے سن، جھوٹ بول دے سن، چوری کردے سن. اور زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ اپنی جوان بیٹیاں دی حیا والی چادر نو تار تار کردے سن، ماما نو بیچ دیندے سن، منڈیاں لگاندے سن، میلے لاندے سن، اور بہت ساری غلط روایات اور رسومات نو اپنا دے سن. آفتاب نبوت فاران دیاں چوٹیاں تو طلوع ہویا
اللہ پاک نے پیغام ہدایت دے کے ہادی رہبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور وہ اللہ دا پاک قرآن عظیم الشان ایسی انقلابی کتاب سی کہ جس نے دنیا دے اندر انقلاب بپا کر دیتا۔ جنہ گھراں وچوں گانیاں دی آواز آندی سی انہاں گھراں وچوں قرآن دی آواز آندی سی، جنہ گھراں وچوں ناچ ڈھول ڈمکا بینڈ باجے دی آواز آندی سی انہاں گھراں وچوں اللہ دے پاک قرآن عظیم الشان دی آواز آندی سی۔ قرآن ایک واحد اللہ دی وہ عظیم کتاب ہے کہ جڑی زندگی دے انقلاب دا سبب بندی ہے۔ اس واسطے میں سوچیا کہ آج پھر میں اللہ دے پاک قرآن عظیم الشان تے بیان کراں تاکہ اللہ کرے ساڈے ماحول اور معاشرے دے اندر قرآن دا رواج عام ہو جائے، گلیاں دے اندر قرآن دی آواز آئے، بازاراں دے اندر قرآن دی آواز آئے، اور گھراں دے اندر قرآن دی آواز آئے۔ ساڈیاں بیٹیاں برتن دھون قرآن پڑھن، ساڈیاں بیٹیاں بستر بچھان قرآن پڑھن، ساڈیاں بیبیاں روٹی پکان قرآن پڑھن۔ قرآن پڑھن اور نماز پڑھن دا اتنا رواج پہ جائے، یہ دو کم اگر مسلمان کر لے اللہ مسلمان تے کدی زوال نہیں لے آندا۔ مسلمانوں دے زوال دا واحد سبب بھی یہ ہے نماز دا چھوڑنا اور اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت دا چھوڑنا۔ ہر گھر دے اندر اگر اللہ دی عبادت ہوئے اور اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ مسلمان نو عروج ہی دیندا ہے، زوال نہیں دیندا۔ زوال کیوں آیا؟ اللہ دی عبادت بھی گئی اور قرآن دی بولو تلاوت بھی گئی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلی بئی اقرأ بسم ربک الذی خلق اتری کہ اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب دے نام نال پڑھو جس رب نے آپ نو محمد عربی دی صورت دے اندر پیدا کیتا۔ اور کیا پڑھو؟ سائنس پڑھو؟ نہیں۔ ٹیکنالوجی پڑھو؟ نہیں۔ منع نہیں کر دے۔ نیٹ پڑھو؟ نہیں۔ فزکس پڑھو؟ نہیں۔ بیالوجی پڑھو؟ نہیں۔ کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو۔ قرآن ابتدائی چیز قرآن ہے۔ قرآن والے منع نہیں کر دے بے سائنس نہ پڑھو، کیمسٹری نہ پڑھو، علم فلکیات نہ پڑھو، علم ریاضی نہ پڑھو، بلکہ سارے علوم دا مرکز ہی قرآن ہے۔ اگر ایک قوم قرآن پڑھے گی اللہ پاک اس نو سارے علم عطا فرمائے گا، اور اگر قرآن تو محروم رہے گی پھر حکیم بن جان گے، ڈاکٹر بن جان گے، انجینئر بھی بن جان گے، بندے دے پتر نہیں بنن گے۔ اس واسطے قرآن ابتدا ہے مسلمان دی ابتدا، اور اللہ نے اسے واسطے اس پاک کلام دا نام ہی قرآن ہی رکھیا۔ عربی دا لفظ ہے اور اس دا معنی ہے پڑھنا۔ کیا معنی ہے؟ بولو، مل کے بولو، ذوق نال بولو۔ جس دا معنی ہی پڑھنا ہے کہ اس نو اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو، ادھی رات پڑھو، سردی اندر پڑھو، گرمی اندر پڑھو، دکان اندر پڑھو، مکان اندر پڑھو، تھاڑے اندر پڑھو، کچہری اندر پڑھو، پارلیمنٹ اندر پڑھو،
کسی جگہ تے منع نہیں، مسجد اندر پڑھو، مدرسے اندر پڑھو، بلکہ سب تو زیادہ اپنے ہاں گھراں دے اندر پڑھو، اینا پڑھو تسی تے ماشاءاللہ مرد ہو۔ پہلے زمانے دیاں عورتوں نے قرآن اینا پڑھیا۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بصرہ شہر دی مشہور عبادت گزار عورت ہے۔ دن شروع قرآن شروع، دن ختم قرآن ختم، رات شروع قرآن شروع، رات مکمل قرآن مکمل۔ سانو ایک سپارہ تے دور دی گل ہے، ایک سورت پڑھن دی بھی توفیق ہوندی نہیں۔ بڑے خوش نصیب نے اللہ دے نیک بندے جڑے روزانہ قرآن پاک دی تلاوت کر دینے۔ پہلے پرانے زمانے میں قرآن پاک پڑھن دا اتنا رواج پہ گیا کہ مسلمانہ دیاں عورتاں نے قرآن پڑھنا، ہندوؤں دیاں عورتاں قرآن سن کے پڑھنا شروع کر دینا، سکھاں دیاں عورتاں نو سن کے ادھا قرآن یاد ہو گیا، اور ساڑیاں ماشاءاللہ آج کل بیبیاں نو آزاد پھر کے پہلے ہی بھول گیا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے، مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وہ قرآن پڑھنے والے ہی ضرب لاندے سن، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ اصل دے اندر پچھو طاقت اور پاور اور سپرٹ قرآن سی، قرآن کی سی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو صرف تویزہ مستے نہیں گلیا، یا ختم پڑھن واسطے نہیں گلیا، یا قبران تے پڑھن واسطے نہیں گلیا، اور نہ ہی اللہ پاک نے قرآن پاک بیچن واسطے گلے کہ اے سورت پڑھاں گے کتنے پیسے دیو گے، نہیں۔ اے اللہ نے کیوں بھیجا ہے کہ قرآن دے ذریعے تیری میری زندگی وچ حیا آئے گا، قرآن دے ذریعے تیرے میری زندگی وچ تقوی آئے گا، قرآن دے ذریعے تیری میری زندگی وچ اخلاص آئے گا، قرآن دے ذریعے تیری میری زندگی وچ شرم و حیا آئے گا، قرآن دے ذریعے تیری میری زندگی وچ انقلاب آئے گا۔ اور اللہ فرما دینے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اے قرآن کریم و انقلابی کتابیں جس نو کدی حضرت بلال اگ دے انگاریاں تے پڑے گا، کدی حضرت سمیہ جسم دے ٹکڑے کرا کے مکے دے چوک دے اندر پڑے گی، کدی حضرت زنیرہ اکھاں نکلوا کے قرآن پڑھے گی، کدی حضرت خباب دی چربی اگ دے انگارے بجھا کے قرآن پڑھے گی، اور کدی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی تے لٹک کے بھی قرآن پڑھے گا۔ سانو صف تے یاد نہیں رہندا، انہوں سولیاں تے یاد سے خبر ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ظالم نے سولی تے لٹکایا، اور انہوں دی زبان اللہ دا قرآن پڑھ رہی سی، اچھی زبان، اور آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں میں کہا تھوڑی سبحان اللہ تے سٹارٹ کراں۔ میری قوم بڑی سیانی ہے، قرآن تے سبحان اللہ کہنی نہیں، اور شیراں تے ماشاءاللہ چھڑنی نہیں، لگ گئی شیراں دے گئی ہے۔
تاں تو قرآن تو ہٹ گئی ہے. جیڑا مولوی کو 4 شعر نہ پڑھے نا تے انہاں دے کنا دا چسکا پورا نہ ہوئے، یہ کہندے سواد نہیں آیا. اگاں تینوں قبر وچ بڑا سواد آؤ گا. ثواب لے ثواب. یہ صورت میں اس نیت نہ لا لینا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. اللہ کرے سارے دے دل وچ اتر جائے. اچھی سبحان اللہ کہو. اور عزم اس کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں. اچھی دراؤں ماشاءاللہ مل کے دراؤں نئی نئی ذوق نظر آؤں. اور تخت دار پہ آئے تو اسے چوم لیا. ایسے جیدار بھی ایسے جیدار بھی دنیا نے کم دیکھے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی تے لٹکے نے پھانسی دا حکم ہے. اللہ دے نبی دا پیارا قرآن پڑھ رہے آئے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کہن دا بڑا ثواب ہے. میری دوڑیاں تے لگی ہوئی قوم، میری مائیاں تے لگی ہوئی قوم، میری ٹپیاں تے لگی ہوئی قوم، قرآن تے لگ جاؤ. مولوی نمی کیا کرو قرآن سنا. جس طرح نبی دے یاراں نے کدی بدر وچ قرآن سنایا ہے، کدی عہد وچ قرآن سنایا ہے، کدی طائف وچ قرآن سنایا ہے، کدی مکے دیاں بازاراں وچ قرآن سنایا ہے، کدی مدینے دیاں گلیاں وچ قرآن سنایا ہے. میرے نبی دے یاراں نے دریاواں دے کنارے تے بھی اللہ دا قرآن سنایا ہے. ہن جٹ بیلی دی شوق ہے دوڑا سنا میں آنا. مولوی انہوں دوڑے والا بڑا پسند لگتا ہے. بڑے سونے دوڑے پڑھتا ہے. دوڑے سننے نے تو پھر کسی ڈھول والے کو سنو. قرآن سنو. قرآن نال انقلاب آئے گا، ویسے کدی نہیں آئے گا. حضرت عمر نے قرآن ہی سنیا تھی انقلاب آیا سی. قرآن سنیا سی نا او آیا سی. قرآن سندا ہویا واپس گیا سی قرآن پڑھدا ہویا. علماء کرام نے لکھے قرآن سنیا انقلاب آ گیا. حضور دیاں دعاواں دا جواب آ گیا. تائی تے عمر بن خطاب آ گیا. اچھی سبحان اللہ. ایڈے صوفی نہ بنو. میں بھی صوفیاں دا مرید ہاں. میں پھر چپ کر جانی. تساں بلانا ہے میں بولنا نہیں. تساں کہنا بابے ہوری ہونے پتہ نہیں چپ کیوں کر گئے. اے اگلے بابے چنگے سی او رہی چپ. بابا چپ شاہ. اس واسطے میں دین قرآن دس رہا. قرآن اپنے گھر میں قرآن دی تعلیم انی عام کرو کہ تیرے کسے بچے دی زبان قرآن تو خالی نہ ہوئے. اب پہلے پرانے زمانے چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان نال قرآن پڑھتے سی. تے خطاب دا بیٹا قرآن سن کے ایسا بدلے جے اللہ نے زمانے دا رخ ہی بدل دیتا ہے.
سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، جب تک بکے نہ تھے کوئی خریدتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ کون نہیں جاندا، سارا جگ جان دے، سارا زمانہ جان دے، خطاب دا بیٹا دار الندوہ دے اندر بیٹھا ہے، مشرکین مکہ دی 5 رکنی کمیٹی حضور دے قتل دا مشورہ کر رہی ہے، تے خطاب دا بیٹا کہندے رہن دیو اس کم واسطے میں کلے ہی کافی ہاں میرے ویر۔ پھر خطاب دا بیٹا عمر اٹھیا تے تلوار زہر وچ بجھا کے اٹھیا تے بڑے غصے نال اٹھیا تے پیشانی دے تیور بدل کے اٹھیا۔ پورا جگ جان دے خطاب دا بیٹا غصے نال دوڑ رہے آئے تے پاک پیغمبر دا پروانہ مل گیا۔ پوچھیا عمر کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا ہٹ جا، آج میں او مدرسہ ختم کرانگا جتھوں اللہ دے قرآن دی آواز آندی ہے۔ تے پاک پیغمبر دا پروانہ کہندا ہے عمر ٹھہر جا، جس مدرسے نو ختم کرن لئی تو چلے آئے او دی شاخ تے تیرے گھر وچ کھل چکی ہے۔ حضرت عمر دا روٹ بھی بدل گیا، رخ بھی بدل گیا۔ اللہ میں تیری قدرت تے قربان، حضرت عمر دا دل بھی بدل گیا۔ ایمان والے ہو جان دے ہو، بہنوئی نو بھی بڑا ماریا، بہن نو بھی بڑا ماریا، سردیاں بالاں وچ خون آ گیا تے عمر دی بہن فاطمہ کہندی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا، عمر جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے، یہ تو اس ماں دا دودھ پی کے کفر نہیں چھڑ سکدا تے بھلا میں اسلام تے قرآن کتے چھڑ سکنی۔ حضرت عمر دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، تلوار تھلے سٹ دیتی، میرے ول توجہ کر کی کیا میری بہن ذرا قرآن پڑھ کے سنا، قرآن پڑھ کے سنا سنا۔ آج کل دی قوم کوئی کہندی ہے بے قرآن سنو ہی نہیں، کوئی سناوے تو رولا پا دیو تاں جے توانوں سمجھ آوے ہی نہیں، سمجھ ایک بندہ سی نبینا، انہوں رشتہ دیندہ ہی کوئی نہیں سی۔ ایک بی بی سی بڑی کوڑی، منہ تے پرچھائیاں، کل کولا تویا رنگ، انہوں لیندہ کوئی نہیں سی۔ کسے بندے نے نہ بھلا کیتا، گال کرا کے نکاح پڑھا دیتا۔ او بی بی دا ناسی اللہ رکھے، او روزانہ بیچارے نبینے بندے دے سامنے بوے تے انہوں آکھے حافظ جی یہ کدی ہوندیاں تھوڑیاں اکھیں تے اللہ دیندہ تھوانوں اکھیں تے تسی میرے ویدے حسن، میریاں رخساراں دیاں لالیاں، میریاں پلکاں، میریاں زلفاں تے تسی تو قبلے ہو جانا سی بے ایڈی سونی حور اللہ میں دیتی ہے۔ وہ حافظ ہوری بڑے سڑنا بھی یا اللہ ہیں تو بڑا بے نیاز، اکھی جو نہ دیتیاں، اللہ دی قدرت اس علاقے چ حکیم آ گیا، اعلان ہویا بجڑا پیدائشی نبینا نا او دے واسطے بھی علاج ہے۔ حکیم صاحب کوئی ایسی پڑی دیں دن یا کوئی دوائی اللہ تعالیٰ بنائی لوٹا دیں دے۔ او نبینے نالو پہلے او دی بی بی گئی کہ دے کول حکیم کول، او سکا کنی فیس لیندے ہو؟ او سکا لیندہ تو میں 1000، او سکا میرے تے کرم نوازی کر میرے کولو لے 2000، میرے گھر اللہ تیرے کو لاوے تے تو اکھیں تیریاں اکھیں دا علاجی کیوں جی انہوں مل گئیاں اکھی میں تے روزانہ ہوتا سینہ سڑینیاں بھئی کدی تو میرا رنگ ویکھیا، کدی شباب، کدی جوانی،
ہو سکے خیر ہے، ہو سکے جے حافظاں نو مل گئیاں اکھی تے انہاں میرا ویکھ لیا رنگ تے مینوں فوراً ہو جانی ہے چھٹی۔ جے اینک لگ گئی نا تو پھر مینوں چھٹی ہے۔ اس واسطے تو اکھی تیریاں اکھیں بندیاں ہی نہیں۔ لوگ کہندے قرآن علی اینک لوگاں نو لگے ہی نہیں تاں جے انہاں نو سمجھ آوے ہی نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمجھ آ گئی ہے تے کہندے نے بین قرآن سنا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ما فی السماوات والارض وهو العلی العظیم۔ ادو قرآن دی آیتاں دی بارش شروع ہوئی، ادو عمر دی اکھاں وچوں ہنجواں دی بارش شروع ہو گئی تے کہندے نے آئے گا بہن ٹھہر نہیں مینوں نال لے کے چل۔ ہن بہن اگے اگے عمر پیچھے پیچھے، اللہ رسول دے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھیا تے فرمایا بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب دا بیٹا عمر آ رہا ہے، تلوار تے زیور مسلمان دا تے تلوار ہاتھ وچ لے کے آ رہا ہے۔ اگر عمر دا ارادہ اچھا نہ ہویا عمر دی تلوار نال عمر دی گردن قلم کر دیاں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا چاچا جی نا، عمر نو کچھ نہ کہنا، سارے میرے مرید بن کے آئے نے، عمر میری مراد بن کے آ رہے آئے۔ اور حضور دے قدم وچ بیٹھا عمر اور پہلی والی مسلمانوں نے نعرہ لایا اچھا، روایت لفظ نے قدرت المکہ، اس نعرے نار پورا مکہ ہی ہل گیا۔ میں کہنا مشرکین مکہ دے دل ہی ہل گئے۔ اے واحد و قرآن سنن والا خطاب دا بیٹا عمر ہے جڑا قرآن سن کے اعلان کر رہے، جن نے بیویاں بیوہ کرانیاں ہوں، بچے یتیم کرانے ہوں، اپنے آپ نو گاجر مولی دی طرح ٹکڑے کرانا ہوئے، آؤ آج عمر دا مقابلہ کرو۔ عمر پیغمبر دا غلام بن کے آ رہے اور سارے سردار سوچ رہے سی عمر سر لے کے آئے گا، چونکہ عمر کفر وچ بھی جرار سی، اسلام وچ بھی جرار ہی سی، ادو بھی بہادر ہی سی تے ہون بھی بہادر ہی سی۔ پھر عمر نے قرآن نال انج دل لایا بے عمر گل کردا سی اللہ قرآن بنا کے محبوب تے بھیج دیندا سی۔ اس واسطے میں کہنا ایک نماز نال دل لاؤ تے ایک قرآن نال دل لاؤ، اے دو نسخے قابو کر لاؤ، انشاءاللہ تو انہوں کدی پریشانی نہیں آئے گی، سوکھا کم ہے بھئی نماز واسطے مسجد تے آنا پائے گا کہ گرنج پڑھ دے ہو، مسجداں آباد کرو گے اللہ تعالیٰ تو اڈیاں نسلاں آباد کرے گا، قرآن پڑھو گے اللہ نال گلاں کرو گے، اور میرا اللہ کہندا ہے قرآن پڑھو میں تو اڈیاں پریشانیاں دور کر دیواں گا، قرآن پڑھو میں تہاڈیاں مصیبتاں دور کر دیواں گا، قرآن پڑھو میں تہاڈے قرضے دور کر دیواں گا، قرآن پڑھو میں تہاڈے فاقے دور کر دیواں گا، قرآن پڑھو میں تہاڈی قبر نو جنت دا باغ بنا دیواں گا۔
قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میں پل سرا درستہ آسان کر دیواں گا۔ قرآن پڑھو، میں میدان معاشر دیا پریشانیاں تو بچا لواں گا۔ قرآن پڑھو، میں تھوڑے گھر نو 14ویں دے چن تو زیادہ چمکا دیواں گا۔ صدر دا بنگلہ بڑا مہنگا ہوندا ہے اور بڑا پیسہ لگا ہوندا ہے، اللہ دی نظر اس بنگلے دی ایڈی قدر نہیں جنی غریب دے کچے کوٹھے دی قدر ہے۔ کیوں؟ بنگلے چو کنجری دی آواز آندی ہے اور غریب دے کچے کوٹھے چو اللہ دے قرآن دی آواز آندی ہے۔ میں کہنا غریب کدی نیک ہوندے نا، انہاں دا بڑا مقام ہے، بڑا اچھا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا غریب صحابی رو رہے ہیں، امیر پیسے دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیوں رونا ہے؟ ہو سکا چنگے تے رہ گئے امیر، دنیا میں بھی سوکھے تے آخرت چ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ فرمایا انہاں کو ہونا ہے حساب، انہاں کو ہونا ہے اے 500 سال اپنے مال دا حساب دیندہ رہے گا، تو 500 سال اس تو پہلے جنت چ جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام دی ابتدا غریبہ تو ہوئی، وسیعود غریبا، انتہا غریبہ تے ہوئے گی، فتوبہ للغرباء۔ حضور فرمایا اللہ جنت دے بڑے بڑے باغ غریباں نو دے گا۔ ایک ایک درخت دا تنا اتنا موٹا، عربی گھوڑا دوڑدا 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 تھک جائے او دا تنا ختم نہیں ہوئے گا، سایہ تے ہوئے گا بڑا لمبا، شاخاں تے ہونگیاں بڑیاں پھیلیاں۔ جس درخت دا تنا اتنا موٹا ہے او دے پتیاں دا کیا سما ہوئے گا، او دا سایہ کنا ہوئے گا۔ اے خوشخبری غریب واسطے ہے، لیکن غریب اپنا بیڑا آپ ہی غرق کیتا ہے سیکل تے سندا گانے وجہ لائی پکی بیٹھا ہے، سارا دن پند ہے، دے جا سخیا رے خدا تیرا اللہ ہی بوٹا، تے او پاٹی ہوئی پکی دے اندر رنگین ٹی وی لائی بیٹھا ہے، اے اپنے پیروں تے کہاڑی آپ ماری بیٹھا ہے، ورنہ حضور نے تے غریب نو سینے نہ لایا ہے۔ میرے مٹھے مدنی نے اسلام دی ابتدا غریبہ تو ہی کیتی ہے۔ وہ بدر میں جڑے گئے سن، اگر انہاں دے پیراں میں جُتی سی تو پیٹ وچ روٹی نہیں سی، اگر پیٹ وچ روٹی سی تو سر تے پگڑی نہیں سی، اگر تہمت سی تے کرتا نہیں سی، وہ غریب سن۔ اللہ پھر 3000 نہیں 5000 بھیجے سن، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی میں عمل دا قائلاں، لچھے دار تقریراں دا قائل نہیں کہ ماشاءاللہ سور لا لو زور لا لو، تسی اپنے گھر میں اپنے گھر، کرنا دا چسکا کیتا پورا اللہ اللہ خیر صلاح نہیں۔ میں چاہنا ایسے مسلمان بنو، کھرے مسلمان بنو، کھرے نے کھرے کھرے، جی میں آپ مسیتے ماشاءاللہ مسلمان ہاں، انہیں آپ بازار ہی مسلمان ہاں، انہیں آپ دکان تے بیٹھے بھی مسلمان ہاں، انہیں آپ گھر بیٹھے بھی مسلمان ہاں۔ اے نہیں بھی مسجد جو ماشاءاللہ لا الہ تے بازار جا کے اور صلاح ہے نا، مسجد سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، تے گھر جا کے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں۔ اسی ایتھے ہی مسلمان ہاں، جس طرح ساڑی نظر مسجد وچ ہے، ساڑی اوہی نظر بازار ہونی چاہیے۔ ہاں
کوشش کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی بیبیاں نو تلقین کرو، پوچھیا کرو جاگے، اے پوچھ لیندے ہو چاہ پکائی، اے نہیں پوچھ سکتے نماز پڑھی، اے پوچھ لیندے ہو سالن پکایا، اے نہیں پوچھ سکتے قرآن پاک دی تلاوت کیتی، نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ نو بھی دوزخ دی اگ تو بچاؤ، اپنے بچیاں نو بھی بچاؤ، اپنے گلی والیاں نو بھی بچاؤ، اپنے محلے والیاں نو بھی بچاؤ۔ میرے اللہ دی کوئی حکمت ہے جس تو اللہ مینوں ایتھے لے کے آیا ہے، میں تے سارے محلے والیاں نو کہنا محلے والیو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، فیض در محمدی کھلا ہے، جس کا جی چاہے آئے۔ اللہ دی قسم لڑکھڑاندا ہویا بندہ، گردا ہویا بندہ، ٹھوکراں کھاندا ہویا بندہ جدو اللہ دے دروازے تے آندا ہے، ایک دفعہ کہندا ہے یا ربی، میرا اللہ 70 دفعہ کہندا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ جی میرا بندہ۔ او بندہ جڑا ساری رات سنم سنم کہندا رہا، گائی بھول گیا، یا سمد منہ چوں نکل گیا، عرشہ تے قرام مچ گیا، فرشتے پوچھن لگ گئے یا اللہ انہیں تے بھول کے کیا ہے یا سمد؟ فرمایا کوئی گل نہیں جی، انہیں بھول کے بھی کیا ہے، سنم بھی جواب نہ دے سمد بھی جواب نہ دے، سنم تے سمد وچ فرق کی رہ گیا؟ اللہ سد رہے ہے تانوں، میں تے اللہ دا پیغام پہنچانا لا، ساڈا کم قرآن سنانا، کوئی منے یا نہ منے، دوویں جہانی مارے جاسی جڑا حد قرآن دی۔ میں واضح کہنا بے شک مولوی پیر دی نہ منو، قرآن دی منو، حضور دے فرمان دی منو، لاندے تے نعرے حضرت حسین دیو، حضرت حسین تے کسے پل قرآن پاک پڑھنا چھڑیا ہی نہیں، اور تو میں قرآن پاک دے کدی نیڑے آئی نہیں۔ اے تے زہرا دا لخت جگر ہے، اے تے علی دا نور العین ہے، اے تے میرے محبوب دے دل دا چین ہے۔ نانے دی جھولی وچ بھی بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ دے، ابے دی جھولی وچ بھی بیٹھ کے قرآن ہی پڑھ دے، اماں دی جھولی وچ بیٹھ کے بھی۔ تسی بڑے بڑے قاری سنے ہونے، پر ایسا قاری کدی نہیں سنیا جڑا کربلا دا قاری نیزے تے بھی نانے دا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اچھی اہل بیت دی اگر غلامی کرنی ہے تے قرآن نال دل جوڑنا پے گا، نماز دکھاں سکھاں وچ پڑھنی۔ تیرے میرے پیر شبیر نے تیران دی بارش وچ نماز نہیں چھڑی، ظالم تیر برسا رہے سن، سید سجدے وچ سی سید، اور اسی ماشاءاللہ حضرت حسین دا ذکر کر رہے ہیں، زور قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا، فجر، بلکہ ساریاں ہی قضا، ہو سکا نہ نیتی نہ قضا۔ بڑی محبت ہے، یہ دو دیگاں پکا کے خوش ہو جاندے ہیں، میرا نبی میں بخشوا دے گا، تیریاں دو دیگاں تے حضور خوش ہو جان گے، اون سنتا تے چھری چلائی رہا۔
انج حضور دیا سنتاں دا جنازہ کڈی رکھ، لباس وچ حضور دی سنت ذبح کیتی رکھ، کیا تیرا میرا پیغمبر ساڑیاں دو دے گا تے خوش ہو جائے گا؟ نہیں۔ اپنی زندگی بنا زندگی کہ لوگ کہن خادم قرآن جا رہے ہیں، پیغمبر دا غلام جا رہے ہیں۔ زندگی بنا، زندگی عمل دا نام ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں صاف دل دا ہاں مسلمان، کھڑیاں گلاں سچیاں تے سچیاں گلاں، اے نہیں بھی لوگوں دے سامنے ماشاءاللہ صوفی صاحب ہزار داڑے والی تسبیح دے اگاں جا کے اللہ ہی خیر کرے۔ نہیں، میں کچہری وچ بھی مسلمان ہاں، میں عدالت وچ بھی مسلمان ہاں، میں بازار وچ بھی مسلمان ہاں، میں مسجد وچ بھی مسلمان ہاں۔ میرا دل انج کیوں نہیں مردا جویں مسجد وچ ہے ایویں بازار وچ ہوے، ایویں بازار وچ ہوے۔ میں اس دا قائل ہاں۔ میں خلوت وچ بھی مسلمان ہاں، میں جلوت وچ بھی۔ میں ریاکاری دا قائل ہی نہیں کہ لوگ ویکھن تے ہزار نفل پڑھو تے جو لوگ لگ جاون تے فرض ہی چھڑ دیو۔ نہیں، ہر حال وچ اللہ نو راضی کرو، ہر حال وچ کوشش کرو گے۔ ایک اللہ دی عبادت اور ایک قرآن دی، وقت بڑا مختصر ہوندہ ہے۔ آخری گل حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اے میری امت والے ہو، اپنی اولاد نو 3 عادات ضرور سکھانا۔ 3 عادات، انی عادت بنانا جے انہاں دی عبادت بن جاوے تے میں تے چاہندا ہی ہو انی عبادت کر، انی عبادت کر۔ یہ عبادت تیری عادت بن جائے، عادت تیری عبادت بن جائے، جدوں تک تو عبادت کرے نہیں تینوں چین آوے نہیں۔ مدینے والے دا فرمان ہے اپنی اولاد نو 3 عادات ضرور سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے پیارے نبی دی محبت سکھاؤ۔ اساں اولاد نو حقی سکھا لئی، حضور دی محبت نہ سکھائی۔ اساں اولاد نو ماشاءاللہ کرکٹ سکھا لیا، حضور دی محبت۔ اساں اولاد نو کبڈی سکھا لئی، کشتی سکھا لئی، لڑنا سکھا لیا، آوارہ گردیاں سکھا لیاں، حضور دی محبت نہ سکھائی۔ جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبوت کا جاہو جلال دیں گے۔ ایسی محبت سکھاؤ۔ صدیق اکبر نے سکے باپ نو تھپڑ مارے، حضور فرمایا صدیق ماریا کیوں ہوئے؟ عرض کیتی آقا تھوڑی شان وچ گستاخی کیتی سی، کاش میرے کول تلوار ہوندی، اتے میں صرف تھپڑ مارے، اگر میرے کول تلوار ہوندی میں باپ دا سر قلم کر کے تھوڑے قدماں وچ رکھ کے کہندا سونیا اج باپ پیارا نہیں، نبی دی ذات پیاری ہے۔ سکے مامو دے سینے تے، سکے مامو دے سینے تے حضرت عمر بیٹھے بدر، میدان بدر، اور مامو کی کہندا ہے دو ترے نانکیاں بڑے پیارے ہوندے تے کی کر رہے ہیں؟ فرمایا تو نبی دا کلمہ پڑھ لے، تو میرا ماما ہے، تو میرا۔ تے جے حضور دا کلمہ نہ پڑھیا اج نانکے پیارے نہیں لگ دے، نبی دا دین پیارا لگدا ہے۔ وَحُبَّ أَهْلِ بَيْتِهِ، تے اپنی اولاد نو اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ تیری اماں، میری اماں، سیدہ اماں، طیبہ اماں، طاہرہ اماں، عابدہ اماں، زاہدہ
اما زکیہ اما مزکیہ اما پردادار اما حیادار اما وفادار اما تہجد گزار اما جنت دی عورتاں دی سردار اما سلام اللہ علیہ ساری زندگی قرآن پڑھیا ہے بسترا بچھایا ہے پھر بھی قرآن پڑھیا ہے روٹی پکائی ہے پھر بھی قرآن پڑھیا ہے چکی چلائی ہے پھر بھی قرآن پڑھیا ہے بکریاں نو پٹھے پائنے پھر بھی قرآن پڑھیا ہے گھر وچ برتن دھوتے نے پھر بھی مسلمان میں تینوں منت کرنا چاہنا قرآن نال اپنا دل لا اللہ تیریاں ساریاں بیماریاں دور کر دے گا اللہ معاشرے دیاں خرابیاں دور کر دے گا اللہ ماحول دے ناسور ختم کر دے گا کاش تو میں قرآن نال دل لائے اے قرآن رحمانی سیسا تے جڑا رب دی راہ دکھلاوے جڑا پڑھے تے عمل کماوے او سدھائی جنت جاوے دل لاؤ مسجد نال دل لاؤ قرآن نال دل لاؤ دنیا نال تو پھر تھوڑا لگا ہی ہے وہ تو میں کہندا ہی نہیں وہ تو لگا ہے اور ماشاءاللہ کئی بندے ہاتھ دھو کے لگے نے وہ کہندے مل جائے پیسہ چاہے ہوئے کیسا لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایز یو سو شیل یو ریپ یہ یقین ہے جو بوو گے وہی کاٹو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ جدو قبر دی کھلنی اک تے تسی کہنا مولوی بیچارہ سچا سی مولوی او پٹدا سچا سی او گلا پھاڑدا سچا سی او زور لاندا اے اللہ ایک باری گل دنیا اللہ کہنا ہون نہیں فرشتے ادو گنگے ادو ڈورے نہ انہاں سننا نہ انہاں بولنا اے جہنم دا دروگا فرشتہ جنمی رو نو کہے گا سونی لے 1000 سال بعد بولے گا کی بولے گا چلو موڑ 1000 سال بعد او بول ہی صحیح او کی کہوں گا اس واسطے کوشش کر اے دنیا آخرت دی کھیتی ہے تو میں کوئی ایسی نیکی کر جائیے شاید ساڑھے مالک نو پسند آ جائے اللہ ساڑھے ساریاں تے راضی ہو جائے آئے اللہ پاک تھوڑے سامنے ایڈی وڈی نیکی رکھیے تسی اللہ پاک دے فضل نال کوشش کرو گے شاید اللہ ایدی وجہ تو ہی کرم کر دے او دے خزانے کو کمی ہے اللہ پاک ساڑھے سب تے راضی ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعے موضوع پردہ ہوئے گا چونکہ بڑی پرانی گل ہے میں غزوہ اور پردہ بیان کیتا سی غزوہ بیان ہو گیا غزوہ احد پردہ رہ گیا انشاءاللہ اگلا جمعہ پردے تے ہوئے گا نال پھر داڑھی دا ذکر بھی ہوئے گا